نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ محترم سامعین، ایک حدیث آپ نے علماء سے کئی دفعہ سنی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی، ہر حدیث کی کتاب میں موجود ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ لیکن شاید آپ نے غور نہیں کیا کہ اس حدیث کو اگر آپ صحیح طرح سمجھ لیں تو مٹی کو بھی سونا بنا سکتے ہیں، یعنی آپ اپنے ہر جائز کام کو عبادت بنا سکتے ہیں اس حدیث کو صحیح طرح سمجھ کر۔ بعض لوگ اس کا غلط مطلب سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اچھی نیت سے کوئی غلط کام ہم کریں گے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور نیت صحیح کر لی تو شاید ہمارا گناہ ثواب بن جائے۔ یہ بات یقیناً غلط ہے۔ گناہ ہر حال میں گناہ ہے، آپ کتنی ہی اچھی نیت سے گناہ کیوں نہ کر لیں، وہ کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کسی گھر میں چوری کرتا ہے اور نیت یہ ہے کہ اس چوری سے جو مال حاصل ہوگا وہ غریبوں میں صدقہ کروں گا، تو نیت تو اچھی ہے، لیکن کیا اس نیت کی وجہ سے اس کی چوری کا گناہ معاف ہو جائے گا، یا دنیا کی کوئی عدالت اس کو چوری کے جرم کی سزا نہیں دے گی؟ تو نیت سے گناہ کا کام ثواب نہیں بنتا، جائز نہیں ہو جاتا۔ بلکہ علماء نے ایک اور بات لکھی ہے کہ جو شخص گناہ کے کام کو صحیح نیت سے کرنے کی کوشش کرے، حرام کام ہے اور نیت اچھی کر کے کرے، تو اس بندے کا ایمان خطرے میں ہے۔ یہ عمل ایمان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے آپ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، لہٰذا اس حدیث کو سمجھیں۔ آقا علیہ السلام کے اس ارشاد کا ایک مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی نیک کام ہو، نیک کام، اس پر اس وقت تک ثواب نہیں ملتا جب تک اس میں نیت صحیح نہ کر لی جائے۔ مثلا نماز کا ثواب اسی وقت ملے گا جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا حکم سمجھ کر پڑھی جائے۔ اگر دکھاوے کے لیے پڑھی تو صرف ثواب ضائع نہیں ہوگا بلکہ ریاکاری کا گناہ بھی سر پر ہوگا۔ اس حدیث کا ایک دوسرا مطلب بھی ہے، اور اس درس میں وہی بیان کرنا مقصود ہے، غور سے سن لیں۔ وہ یہ کہ جتنے بھی ہمارے مباح کام ہیں، جائز کام ہیں، ان کا اصل حکم تو یہ ہے کہ ان پر نہ ثواب ہے نہ عذاب۔ لیکن اگر وہ مباح کام، جائز کام کسی اچھی نیت سے کر لیے جائیں تو وہ عبادت بن جائیں گے اور ان پر بھی اجر و ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پر کھانا کھانا یہ مباح کام ہے، نہ گناہ نہ ثواب، لیکن اگر کوئی شخص کھانا اس نیت سے کھاتا ہے کہ اس کے ذریعے میرے جسم کو قوت حاصل ہوگی، طاقت ملے گی، اس طاقت کو، اس قوت کو میں اللہ کی اطاعت میں خرچ کروں گا، اس قوت کو، اس طاقت کو دین کی اشاعت اور تبلیغ میں خرچ کروں گا، تو اس نیت کے ساتھ یہ کھانا کھانا بھی اجر و ثواب بن جائے گا، اور اس کے ساتھ یہ نیت بھی کر لے تو ڈبل اجر ہے کہ اللہ نے مجھ پر
میرے نفس کا بھی حق رکھا ہے، اس حق کو ادا کرنے کے لیے کھاتا ہوں، اور اس نیت سے بھی کھا لیں کہ اس کھانے سے جو مجھے لذت اور راحت حاصل ہوگی تو میں دل سے اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ ان نیتوں سے کھانا کھانا بھی اجر و ثواب بن جائے گا۔ تو ایک مثال میں نے دے دی، آپ خود غور کر کے اپنے دیگر تمام جائز کاموں کو عبادت بنا سکتے ہیں۔ کمانا ہے، سونا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ دل لگی ہے، لباس بدلنا ہے، بازار جانا ہے، ان تمام کاموں کو آپ عبادت بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔